ایک دن کیا ہوا کہ یہ شائستہ رات کو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی. احساس ہوا جیسے کچی پکی نیند میں نا اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی ہے. السلام علیکم، کیسی ہو شائستہ؟ مجھے اپنا دوست سمجھنا، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں، میں آپ کی دوست ہوں. یہ ہڑبڑا کے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی. اب دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں، یہ گھبرا گئی کہ یہ کیسی آواز تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. آج کی جو کہانی ہے وہ مجھے سمیرہ نے بھیجی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی سہیلی ہے شائستہ. وہ نام کی ہی شائستہ نہیں تھی بلکہ وہ واقعی شائستہ تھیں، اور بہت ہی ملنسار اور بڑے اچھے دل کی مالک تھیں. اور یہ اس وقت کا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جب یہ جاب کیا کرتی تھیں ایک پرائیویٹ فرم میں، بہت اچھے عہدے پر فائز تھیں، اور اس سلسلے میں ان کو بسا اوقات ملک سے باہر بھی جانا پڑتا تھا. اور جناب ان کی جو شوہر تھے وہ ملک سے باہر ہی مستقل رہتے تھے کام کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ان کے 2 یا 3 بچے تھے، ان میں سے غالباً 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، جبکہ زیادہ عمر کے ان سے چھوٹے تھے وہ. تو ان کو اپنے بھائی سے بہت زیادہ، کیونکہ وہ اکلوتا بھائی تھا، اس کا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا، ماں باپ بہن بھائی اور کوئی بھی نہیں تھا، ماں سوائے ایک بھائی کے. تو وہ بھائی سے بہت محبت کیا کرتی تھی، بہت مطلب چھوٹا بھائی تھا اس کا. تو شائستہ نے جب دیکھا کہ اس کے بھائی کے حالات جو ان سے وہ کافی جو معاشی حالات بہت زیادہ مطلب ڈس بیلنس رہے، تو کرائے کے مکان میں وہ رہتے ہوئے بڑی مشکل سے مطلب ان کا گزر بسر ہوتا تھا. تو غربت کی وجہ سے اور کچھ معاشی حالات کی وجہ سے وہ بہت پریشانی کا شکار دیکھا ان کو شروع دن سے ہی، شادی کے بعد سے. ان کے بھی 2-3 بچے تھے. تو انہوں نے کیا کیا شائستہ نے کہ ان کو عذرائے ہمدردی اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو میں کام کرتی ہوں، میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے بہت دیر سے آتی ہوں، بچے اکیلے ہوتے ہیں، اور آپ بھی مطلب چونکہ کام دھندے میں اتنے زیادہ پرفیکٹ نہیں ہو، معاشی حالت تمہاری کمزور ہے، تم ایک کام کرو، تم الگ مکان لینے کے بجائے نا، میں الگ مکان لینے کے بجائے ہم اکٹھا ایک بڑا مکان لے لیتے ہیں اور ہم مطلب ایک ساتھ رہتے ہیں. تو اس کے بھائی ناصر نے جب اپنی وائف کی طرف دیکھا تو وہ مطلب وہ یہ پریشانی میں آ گئے کہ شاید مجھے کرایہ دینا پڑے گا، اتنے بڑے مکان کے کرایہ میں کیسے دے سکتا ہوں. تو اس کی پریشانی کو بھانپ لیا انہوں نے. شائستہ نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ ٹینشن مت لو، آپ کا کام ہے صرف اور صرف گھر میں جو بھی یعنی گھر کے معاملات وہ دیکھنا، اور کھانے پینے کی بھی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، وہ میں خود کروں گی. اگر جی کرایہ مکان کا کرایہ، بلوں کے جتنے بھی بل ہیں، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ، وہ پلس کھانا پینا، یہ سارے میری ذمہ داری. آپ کا کام ہے صرف اس مکان میں رہ کے اپنے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنا. تو اس کی بھاوش کی آنکھوں میں چمک آ گئی. وہ سمجھ گئی کہ جناب یہ تو بہت اچھا زبردست سسٹم ہو جائے گا اگر یہ ایسا چاہتی ہیں تو جناب یہ خوش ہو گئی. ان کے شوہر نامدار بھی خوش ہو گئے اس بات پہ. اور یہ ذرا ان کی جو بھاوش تھی وہ تھوڑی سی جذباتی تھی، لیکن کیا ہے وقت کی نزاکت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس کا صحیح فیصلہ تھا جو اس کی نن نے سنایا تھا. تو بڑی خوش ہوئی اس بات پہ. بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ ایک بہت اچھی جگہ صاف ستھرا ایک مکان لے لیا. یہ جو مکان تھا ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لیا گیا تھا. اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو گلیاں تھیں بڑی لمبی لمبی گلیاں تھیں، اور جناب علی اس گلی میں ایک گلی میں کم از کم 100-150 مکان ہوا کرتے تھے. اچھا ان کا مکان اتفاق کی بات ہے جو بالکل گلی کا اختتام 1-2 پلاٹ چھوڑ کے ان کا مکان وہاں پر تھا. اس گلی میں بظاہر تو ویسے 100-150 پلاٹس کی گنجائش تھی، جس میں سے کوئی 20-25-30 بنے ہوئے تھے، باقی سب پلاٹ پڑے ہوئے تھے. اور جو 20-25 بنے ہوئے تھے ان میں بھی مشکل سے 5 یا 6 آباد تھے، باقی اس میں کوئی آبادی نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ علاقہ ذرا سناٹے کا شکار تھا. اب جناب علی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ مکان کی سوسائٹی اچھی ہے اور بسے کی تو بڑی زبردست ہو جائے گی، ساری آسائشات یہاں پر پانی بجلی گیس سب موجود ہے، تو اس لیے یہ لوگ مطمئن ہو گئے. اب انہوں نے سارا شفٹنگ ور لی دونوں گھروں سے اس گھر میں آگے. جب یہ دونوں فیملیز
تو ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دی. اب یہ صبح کو اپنے آفس جاتی تھی اور شام کو آتی, اس کو گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی. ایک بچی اس کی تھوڑی سمجھدار تھی, کوئی 6 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی, باقی سب چھوٹے بچے تھے. اب جناب یہ ہوا یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں جو اس کی بھاوش تھی وہ پورے گھر کا خیال رکھتی, اپنے بچوں کا, اس کے بچوں کا کھانا پینا, یہ وہ پکانا, سب اس کی ذمہ داری تھی, یعنی کھانا پکانا وغیرہ ایکسپریس ساری بھاوش کی ذمہ داری تھی. تو اس طرح بڑے خوش اسلوبی سے ان کا معاملہ چل رہا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ یہ شائستہ رات کو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی. یہ وظیفے بہت کرتی تھی, یعنی وہ بڑی عبادت گزار اور بڑی مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یعنی جسے کہنا چاہیے کہ بہت قریب ہونے والی ہستیوں میں سے تھیں. اور جتنے وہ وظائف کرتی تھی اس کو دیکھ کر ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ تم اتنے وظائف مت کیا کرو ورنہ ان کے موکلات آپ پر کسی دن حاوی ہو جائیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گی. تو یہ کہ آپ جو بھی مطلب کرتی ہو وظیفے وغیرہ ایک لمیٹڈ تعداد میں کرو, زیادہ نہیں کرو. لیکن اس کو جنون کی حد تک شوق تھا, بس جو وظیفہ آتا تھا مل جاتا تھا یہ شروع کر دیتی. اور یہ خوب یعنی زیادہ سے زیادہ ٹائم کوشش اس کی ہوتی تھی جتنا اس کو فالتو وقت ملتا تھا بجائے اول جلول کاموں میں لگنے کے وہ وظائف کیا کرتی تھی. اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ یہ اس مکان میں رہتے ہوئے کم و بیش سال بھر ہونے والا تھا. تو یہ ایک دن کیا ہوا کہ یہ رات کو سو رہی تھی, ان کو ایک دم کچھ احساس ہوا جیسے کچی پکی نیند میں نا اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی ہے, یعنی شائستہ کے کانوں میں سرگوشی کی آواز آئی ہے. السلام علیکم, کیسی ہو شائستہ, مجھے اپنا دوست سمجھنا, میں آپ کی دشمن نہیں ہوں, میں آپ کی دوست ہوں. یہ ہڑبڑا کے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی. اب دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں, یہ گھبرا گئی کہ یہ کیسی آواز تھی. اب کافی دیر پریشانی میں بیٹھنے کے بعد نا وہ غور کرنے لگی کہ مجھے جو آواز سنائی تھی, جو الفاظ تھے وہ کیا تھے. اب الفاظوں پہ جس نے زور دیا کانوں پہ اپنے دماغ پہ, تو اس کی وہ چیز ریپیٹ ہوئی کہ اس نے یہی کہا تھا. کہنے بہن یہ نئی کوئی چیز ہے, میں زندگی میں کبھی ایسا مطلب کوئی میرے ساتھ نہیں ہوا, پتہ نہیں کون ہے یہ. اچھا ابھی تھوڑی سی گھبرائی, ڈری, خوفزدہ ہوئی, لیکن بہرحال یہ کہ اگنور کر کے یہ پھر وظیفے کی تصویر پکڑی, تصویر پڑھتے پڑھتے پھر سو گئی. اس کے بعد دوسری رات بھی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کہتی ڈرو نہیں, آواز نے کہا کہ تم ڈرو نہیں, میں تمہاری دوست ہوں, میں تمہاری دشمن نہیں ہوں. تو وہ سامنے نہیں آ رہی تھی آواز, اس کی آ رہی کہ اس کا چہرہ سامنے نہیں آ رہا تھا. تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ تم کون ہو. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم ڈرنا نہیں, میں بس یہ سمجھو میں تمہاری دوست ہوں, میرا چہرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے, لیکن پھر اگر تم زیادہ مطلب ضد بحث کرو گے تو چلو میں دکھا دیتی ہوں, میں اتنی بری نہیں ہوں. اس نے جب چہرہ دکھایا تو وہ بالکل سامنا چہرہ, لیکن اتنا پر نور اور اتنا پرکشش چہرہ اس نے زندگی میں شائستہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ بڑی حیران ہوئی. کہنے تم کون ہو. کہنے بس اتنا ہی کافی تمہارے لیے کہ میں تمہاری دوست ہوں, میں تمہارا بھلا چاہوں گی ہمیشہ, نقصان کبھی نہیں چاہوں گی, اور بس. یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی, اس کی آنکھ کھل گئی. اب یہ جناب علی اس کو دن میں یہ کام اپنا کر رہی تھی اور آفس میں, تو اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے اونگ سی آ گئی. جیسی اونگ سی آئی کرسی بیٹھے بیٹھے اس کو ایک دم وہی سلام اس نے کیا, سلام کر کے اس کا حال پوچھا, کیسی ہو آپ. کہنے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کی زندگی میں, کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا. ایک ہڑبڑا کے اٹھی تو انہوں نے ہم کلام مجھ سے ہونے کی کوشش کی کہ بھائی تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہو, تم صرف خواب میں کیوں آتی ہو. تو اس کو کانوں میں آواز آئی, اس کو کانوں میں جب آواز آئی کہ میں تمہارے سامنے آ سکتی ہوں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور لیکن تم ڈسٹرب ہوگی بلا وجہ, ہاں میں بات کر لیتی ہوں آپ سے اگر آپ چاہتی ہو تو. اس نے سوال کیا, اس نے جواب دیا, اس نے سوال کیا, اس نے جواب دیا. الغرض یہ کہ وہ تھوڑا یوز ٹو ہو گئے, آپس میں گفت و شنید ان کی ہونے لگی ہوش و حواس کی وادی میں رہتے ہوئے. شائستہ تھوڑی سی اس کا جو ڈر خوف تھا ذرا کم ہوا. ایک دن کیا ہوا کہ یہ رات کو تھکی ہاری جب گھر گئی تو کھانا وانا کھایا, نماز وغیرہ پڑھی عشاء کی, اس کے بعد یہ تسبیحات لے کے بیٹھ گئی. تسبیحات سے فارغ ہوئی, لیٹی جب سونے کے لیے, تو تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی. تسبیح پڑھتے پڑھتے اس کو اونگ آئی, اس کے کانوں میں آواز آئی ایسے
جیسے کوئی بات کر رہا ہے، یہی مطلب جو ان کے ساتھ جو خاتون تھی خواب میں دیکھا کرتی تھی، ان کی آواز سنا کرتی تھی، یہ کہنے لگی کہ شائستہ تم بہت ہی سیدھی ہو، میں تمہیں ایک چیز سناؤں؟ کہنے کیا؟ کہہ رہے صرف کانوں پہ ذرا زور دو، کانوں پہ زور دو، تمہیں خاص چیز سناتی ہوں میں۔ کہنے ہاں سناؤ۔ تو اس نے پورا کنسنٹریشن جو سا اپنا کانوں پہ دیا۔ اب انہوں نے کہنے دیوار کی طرف غور سے دیکھو، آپ کو دیوار میں کچھ نظر آئے گا، لیکن کہتے ہیں میں اتنی مطلب زبردست مضبوط دل کی نہیں ہوں کہ میں دیکھ بھی سکوں سن بھی سکوں، مجھے صرف سنا دو۔ مجھے سنتے ہوئے شاید اس لیے ڈر نہیں لگا کہ میں بھی آپ کی باتیں بھی سنتی ہوں۔ تو اس نے میں کہا کہ ٹھیک ہے سن لو۔ تو اس نے سنا کہ جیسے وہ اس کی سماعت میں یہ چیز آئی کہ جیسے اس کی بھابھی اور اس کی جو بھائی، اس کا بھائی جو نا وہ اس کی بھاوج سے باتیں کر رہا ہے، اور اس کی بھاوج بھائی کے کان بھر رہی ہے۔ تو یہ بڑی پریشان کہ بھی یہ تو میری بھاوج کی آواز ہے۔ کہنا ہاں یہ تمہاری بھاوج کی آواز ہے، لیکن ذرا غور سے سنو کیا کہہ رہی ہے یہ۔ تو وہ مسلسل اپنے شوہر سے جرح بحث کر رہی تھی کہ دیکھا تم کہتے تمہاری بہن بڑی سیدھی ہے، تمہاری بہن بڑی سیدھی ہے، میں بھی اس کو بڑا سیدھا سمجھتی ہوں، لیکن اس نے کتنے بہترین طریقے سے ہمیں پھنسا دیا اور سارے کام ہم سے کرواتی ہے گھر کے، اور دیکھو خود آرام سے ٹھاٹ سے آفس جاتی ہے، وہاں بیٹھی رہتی ہے جو بھی ہے، لیکن میرے لیے کہ ہمیں پھنسا دیا، ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے، وہ خود مزے کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس کا بھائی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ تو یہ ایک دم مطلب شائستہ پریشان ٹینشن میں آ گئی، تو ایک دم آنکھیں کھول لی اس نے۔ کہنے یہ کیا تھا؟ کہنے یہ وہ چیزیں جو تمہارے پیچھے اکثر و بیشتر ہوا کرتی ہیں، اور اس وقت موجودہ جو آپ نے چیزیں سنی ہیں وہ لائیو تھیں۔ لائیو سے مراد اس وقت جو گفت و شنید اس کمرے میں ہو رہی ہے وہ ساری گفت و شنید میں نے آپ کو سنائی ہے۔ کہو تو میں ان کا منظر نامہ بھی جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی دکھا دوں؟ اور ظاہر وہ میاں بیوی سے رات کا ٹائم تھا، پرائیویٹ ان کی لائف تھی، اس سے بولا نہیں غلط بات ہے، کسی کی زندگی میں عمل دخل دینا اس طرح اچھی بات نہیں۔ کہنے وہ بھی تو آپ کی برائیاں کر رہی ہے۔ کہنے دیکھو میں شائستہ میں آپ کی دوست ہوں، میں آپ کی دشمن نہیں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی آپ کو نقصان ہو۔ تو بہرحال اس نے یہ جو الٹی سیدھی باتیں کی تمہاری بھاوی نے، میں اس کا مزہ ضرور چکھاؤں گی اس کو، کیونکہ تم میری دوست ہو، میری دوست کے خلاف جو بات کرے گا تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ ایک دم شائستہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، کوئی کام کسی بھی قسم کا ہو میری اجازت کے بغیر نہیں کرنا، وہ میری بھاوج ہے، میرا بھائی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہاں پریشان گھومتے پھریں گے، میں تو ان کی پریشانی کی وجہ سے ان کو میں نے اپنے ساتھ کیا تھا، اور میں تو مخلص ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے ان کی سوچ ہے ایسی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام چیزوں کو سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے جو ان کو میں نے سہولیات دی ہیں۔ بہرحال آپ کچھ نہیں کرنا پلیز۔ کہتے چلو ٹھیک ہے تم کہتے تو میں نہیں کرتی، ورنہ میرا ارادہ تھا اس کو کم از کم جھٹکا ضرور دو تاکہ اس کو سبق ملے کہ کسی نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں اس کی نیکی کو اس طرح مطلب ضائع کر رہی ہوں اور الٹے اس کے خلاف باتیں کر رہی ہوں۔ چند دن گزر گئے، ایسے یہ آفس میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے باس نے کہا کہ شائستہ 3 دن بعد تمہارے دبئی کا جانے کا ٹور ہے، وہاں جانا ہے اور فلاں کمپنی سے جا کے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ یہ ایک زمانے سے کام کر رہی تھی اس کمپنی میں، تو بڑا مطلب اس کے لیے سہولیات تھی وہاں پر، تو وہ فوراً راضی ہو گئی کیونکہ ظاہر اس کے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی اب نہیں تھی۔ بہرحال اس نے تیاری کر لی گھر جا کے، اور جناب علی تیاری کرنے کے بعد 3 دن بعد جو اس کا جو فلائٹ تھی وہ چلی گئی۔ اب وہاں جانے کے بعد وہی تو وہاں اپنے معاملات میں الجھ گئی، جب تھک جاتی تھی تو وظائف نہیں چھوڑتی تھی، کچھ بھی ہو جائے، جہاز میں بیٹھی ہوئی وظائف چل رہے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی وظائف چل رہے ہیں، اور باہر آفس میں بیٹھی ہوئی فارغ ہو گئی ہے کام سے تو وظائف چل رہے ہیں۔ الغرض کہ وظائف کا اس کو وہ انتہا شوق تھا، اور وہ جو وہاں پر دبئی میں بیٹھ کے کام کے دوران اس کو جب فرصت ملی تو آنکھیں بند کر کے یہ ذرا اونگنے لگی۔ اونگنے کے دوران اس کو آواز آئی شائستہ کہ جی ہاں خیریت؟ کہنا ہاں بس ٹھیک ہے، تم فارغ ہو جاؤ تو گھر پہنچنا، کہہ رہا مجھے گھر کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کہنے کیوں کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ کہنے کیا ہوا گھر کے حالات کو؟ کہنے بس وہ تمہاری بھاوج ہے نا وہی الٹے سیدھے کام کرتی پھر رہی ہے۔ کہنے کیا ہو گیا اب؟ کہنے لو سن لو خود ہی۔ یہ کہہ کے وہ اس نے کانوں میں جب زور دیا تو جناب علی اس کو آواز آئی کہ وہ اپنی
ماں سے فون پہ بات کر رہی تھی اس کی بھاوج، نہیں اماں میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اس بندے سے ملوا دو، میں اس پہ اپنی بھاوج پہ یعنی اپنی نند پہ ایسا کوئی جادو ٹونا کرواؤں گی کہ وہ ساری اکڑ خم بھول جائے گی، سارے پیسے کا غرور ہے نا اس کو، اور سارے کام کاج میں ہمیں انوالو کر دیا، ساری یعنی ہم سے بیگار لے رہی ہے وہ۔ اس کی ماں نے اس کو ڈانٹے کے انداز میں کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو، تو تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی کہ نہیں اماں یہ کوآپریٹ تم سمجھ میں نہیں آگے تمہارے، تم مجھے اس بندے سے ملوا دو جو کالا جادو کرتا ہے، میں اس پہ تعویذ کرواؤں گی۔ یہ باتیں سنی شائستہ نے اس کو پسینے آگے ایک دم آگے کھول لی، کہہ لیں کہ یہ کیا ہے، کہہ لیں یہ وہی چیز ہے جو اس کے تمہارے پیچھے پلان کرتی پھر رہی ہے اور الٹے سیدھے کام کرتی پھر رہی ہے، دیکھو یہ میں اب مطلب یہ سر سے پانی اونچا ہو گیا، میں اس کو اب چھوڑوں گی نہیں، کہہ لیں کہ اب اس کو ایک موقع دے، کہ موقع دو گی، یہ تمہارے پیچھے بڑھاگت کر دی، تمہاری اولادیں وہاں پر ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ مطلب، کہ لیں بس یہ تھوڑا سا ایک دفعہ اور دیکھ لو، بس میں ایک دو دن فارغ ہو جاؤں گی یہاں سے، پھر گھر جا کے دیکھتا ہوں میں کچھ بات کرتی ہوں اس سے، کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ 2-3 دن میں فارغ ہوئی واپس پاکستان، اب جب گھر آئی تو ابھی بڑا غور سے اپنی بھاوج کو غور سے دیکھے، جب بھی یہ کوئی بات کرتی بھاوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی، اس کی بھاوج کی سٹی گم گئے تھے اس کی آنکھیں دیکھ کر، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میری چوری پکڑی گئی ہے۔ ایک دن یہ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی، اس کو واپس آئے ہوئے دوسرا دن تھا، ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے نا اس نے اپنے کیا نام ہے بچوں کے سامنے اس کی بھاوج سے کہا، یعنی اپنی بھاوج سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا وہاں دبئی میں، اور جناب علی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نہ اپنی والدہ سے فون پہ بات کر رہی ہو، ایک دم چونکی، اور تم بہت زیادہ بات کرتی ہو اپنی والدہ سے، اور تمہارے جو میاں کی کمائی ہے زیادہ تر تمہارے سیل فون کے خرچے پہ نکلتی ہے، میں تو تمہیں آسانی اس لیے دی تھی کہ تاکہ تم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکو آگے چل کر، ابھی کے خرچے کے معاملات کے تو چلو آپ کی بات بن گئی ہماری آپ سے، تو آگے چل کے کیا کرو گی، بچوں کو کیسے نپٹاؤ گی، اپنی بچیوں کو کیسی شادی کرو گی، تو آپ جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ اتنا خوفناک ہے، میں بتا دوں کہ تم تھوڑی سٹی گم ہو جائے گی۔ اب وہ چونکہ چور تھا اس کے دل میں کہتے کہ کیا دیکھا آپ نے، کہ مطلب کوئی ایسی بات، کہ ہاں تم اپنی والدہ سے پلاننگ کر رہی ہو اس طرح کی کہ تم اس بندے سے ملوا دو، میں اسے کالا جادو کروا دوں گی، یہ وہ، ارے الغرض وہ ساری کہانی اس نے بیان کی، اس کے پسینے چھوٹ گئے ایک دم کہ اس کو کیسے پتہ لگ گیا۔ تو اب یہ شدید پریشان، نہیں نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، یہ ایج میں ان سے کافی زیادہ تھے ان کے شوہر نامدار سے، کیونکہ بھائی کافی عمر میں چھوٹا تھا، یہ ذرا زیادہ بڑی تھیں، تو یہ باجی زیادہ کہلواتی تھیں، باجی کہتے تھے شروع میں کیونکہ عمر کا ڈفرینس تھا۔ بہرحال انہوں نے ان کو ڈانٹا، کہتے اپنی سوچ کو نا اپنے کنٹرول میں رکھو، یہ اس طرح کی واحد قسم کی باتیں نہیں سوچا کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی، میرا کچھ نہیں جائے گا، میں تو نوکرانی رکھ لوں گی، نوکرانی بھی تم سے اچھا کام کرے گی، کم از کم ماں کے ساتھ پلاننگ تو نہیں کرے گی، اسے اچھے طرح جھاڑ اڑ دیا اس نے، اسے بولا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو خواب ہے آپ کا، وہم ہو سکتا ہے یہ وہ، کہتے ہیں میں خواب بھی وہی دیکھتی ہوں جس کا تعلق حقیقت سے بہت قریب ترین ہوتا ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ تو بہرحال یہ خاموش ہو گئی۔ اب 1 یا 2 دن گزرے تھے تو اس نے پھر فون کیا، اس کی موجودگی میں آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے فون کیا اپنی ماں کو، کہ ماں بہت چالاک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی موکل چھوڑے میں جگہ جگہ، میں جو بھی بات کرتے ہیں تم سے یا جو بھی میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں یا جو بھی مطلب میں سوچتی ہوں کرنے کے لیے آپ سے ڈسکس کرتی ہیں یا اپنے شوہر سے کوئی بھی بات کرتی ہے تو اس تک پہنچ جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، وہ کوئی جادو جانتی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتی ہوں تم ایسا نہیں کرو، تم اچھی خاصی پرسکون زندگی گزار رہی ہو، اپنی زندگی کو انجوائے کرو، ابھی فی الحال تمہارے خرچے اس نے اٹھا لیے ہیں، آگے چل کے کیا کرو گی، آپ اپنے پیسوں پہ دھیان دو، جو پیسے کماتا ہے شوہر تمہارا بچاؤ اس کو کل تاکہ بچوں پہ خرچ کر سکو، ظاہر اس سے ساری ذمہ داری تھوڑی لے رکھی ہے۔ تو وہ تمام باتیں اس کو سنائی گئیں آفس میں کہ جناب اس کی والدہ نے ایسے سمجھایا اور یہ ایسے ایسے شکایت کری کہ اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ شائستہ کے دوست نے کہا اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی،
کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، نہیں میں اس کو صرف ایک ایسا جھٹکا دوں گی کہ جو وہ مطلب کم از کم سوچے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ جناب علی یہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی شائستہ، گھر میں اس کی موجودگی میں وہ پتہ نہیں کچن میں کام کر رہی تھی، کیا ہوا کہ ایک دم کچن کے برتن دھڑام کر کے سارے شیلف سے نیچے گرے اس کے سامنے، اتنی شدید خوفزدہ ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں، کام اس پہ دھیان نہیں تھا اس کا، ایک دم جب برتن گرے اس کا دھیان ایک دم جب دوبارہ دنیا میں آیا اس کے خیالات وغیرہ تو وہ ایک دم ڈر گئی بری طریقے سے۔ اب وہ پریشان کہ یار یہ ہوا کیا میرے ساتھ، یہ بھاگ کے کمرے میں آئی، دیکھا تو شائستہ بیٹھی ہوئی ہے اخبار پڑھ رہی ہے، تو یہ بڑی حیران، کہنے باجی کہنے کیا ہوا آواز کیسی تھی یہ، کہنے باجی پتہ نہیں کیا وہ برتن گر گئے اوپر سے، کہنے وہ بلی کہ چوہا یا گزرا ہوا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی ورنہ اتنے سارے برتن کیسے گر سکتے ہیں۔ تو اس نے بس اخبار میں نظر ہٹائے بغیر اس سے بات کی اور اپنے مشغول رہی اخبار میں، لیکن اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے پھر کچن میں گئی، سارے برتنوں سے سمیٹے، کھانا وانا بنایا۔ اب اس قسم کی چیزیں سب اکثر و بیشتر ہونے لگیں، اور وہ کرنے والی اس کی دوست تھی، یعنی خواب والی دوست، شائستہ کی خواب والی دوست یہ سارے معاملات کر رہی تھی اس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے۔ اب جناب علی ہوا یہ کہ ایک دن یہ اس کے ذہن میں کوئی اسی قسم کی واحیات قسم کی سوچ تھی، اس نے اس کو اٹھایا، شائستہ کی خواب والی دوست نے اس کو اٹھا کے زمین سے اچھا خاصا اونچا کر کے پھینک دیا، اور یہ فرش پہ جو گری ہے اس کی ہڈیاں جب ٹکرائی ہیں فرش سے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں، یہ ایک دم ڈر گئی۔ تو یہ اصل میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، کچی پکی نیند میں تھی، تو یہ جب گری تو یہ سمجھی کہ میں بیڈ سے ویسے گر گئی ہوں۔ ابھی پریشان کہ اگر میں بیڈ سے گرتی اتنی شدید چوٹیں کیوں لگتی ہیں مجھے، ہڈیاں میری ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑی اونچائی سے مجھے پھینکا گیا ہے، تو بڑی مطلب خوفزدہ ہوئی۔ اب وہ مطلب اس کی ماں کی باتیں اس کے ذہن میں آنے لگی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھو، ان چکروں میں کیوں پڑ رہی ہو، اچھا کرو گی تو اچھا آپ کو پھل ملے گا، برا کرو گی تو برا پھل ملے گا، تو اس لیے آپ اپنا قبلہ درست کر لو۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، اس کی والدہ اچھی عورت تھی لیکن یہ نالائق قسم کی اولادوں میں سے تھی اس کی۔ بہرحال تو اس کو جھٹکے ملے تو یہ مطلب تھوڑا سا سیدھی ہوئی، تو اس نے شائستہ سے بات کی، باجی ایک بات کو برا تو نہیں مانو گی؟ کہنے ہاں بولو کیا ہوا؟ کہ باجی میں مطلب میں چاہ رہی تھی اپنی والدہ گھر جانا، میں تھوڑا سا ایک دو دن کے لیے چلی جاؤں، تو میں تھوڑی سی پریشان ہوں یہاں پر، کہ ایک دو دن کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، میں آفس سے چھٹی مل نہیں سکتی مجھے، آپ کو پتہ ہے۔ کہ ایسا کرو تم صبح چلی جاؤ، اتوار والے دن صبح چلی جاؤ، بلکہ ہفتے والے دن آپ چلی جاؤ شام میں، اور اتوار کی شام میں تم واپس آ جاؤ۔ تو اب سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو یہ سوچ کے سے بولے چلو نا ملاقات ہو جائے گی، میں تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا مجھے۔ تو وہ پریشان ہو گئے تھے، یہاں رہتے تھے، کچھ نہ کچھ کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے تھے، ویسے ہی چلی گئی۔ اب وہاں پر دو دن یا ایک دن جو بھی اس کو ملا، اور پھر ایک شام مل گئی اس کو، دوسرے دن جناب علی رات میں چلی آ رہی ہے واپس۔ اس درمیان میں اس کی کھل کے باتیں ہوتی تھیں، وہ سامنے بہرحال کسی کی نہیں آتی تھی، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی شائستہ کی، وہ کھانا ناشتہ کر رہی ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں دوپہر کا، تو جناب علی وہ باتیں کر رہی ہیں مسلسل، وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہی ہے، تو وہ بیٹی کہ نہیں مما کیا بات ہے، کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو اسے چونکے دیکھا کہ نہیں نہیں میں باتیں تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو ایسی بس گنگنا رہی ہوں۔ کہنے مما آپ اور گنگناہٹ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو زندگی میں کبھی آپ کو گنگناتے ہوئے نہیں سنا۔ تو وہ مسکرا کے نا دل چاہتا ہے کبھی کبھی، وہ ٹال گئی، ان کی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بارے میں سوچے زیادہ۔ اب جناب علی جب رات کو آئی تو دوسرے دن صبح میں یعنی پیر والے دن بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے سارے، تو اب وہ آ گئی کہ نہیں دیکھو یہ وہاں گئی تو تھی، لیکن یہ کہ ماں سے بہت بات چیت کی اس نے وہاں کھل کے، لیکن ماں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ابھی بھی اس کے دل میں تمہارے لیے کھوٹ ہے، تم کہو تو میں اس کو مطلب میرا دل پکا ہے کہ میں اس کو کم از کم ایک دو جھٹکے دے دوں تاکہ نا یہ اپنی زندگی اس کی جو راہ راست پر آ جائے۔ کہہ رہے نہیں اس کے چھوٹے بچے، آہستہ آہستہ بولی وہ، نہیں اس کے چھوٹے بچے چھوڑو جانے دو۔ تو ایک دم وہ چونک کے دینے لگی کہ باجی آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو ایک دم آگے کھول کے دینے لگی جیسے خواب میں باتیں کر رہی ہیں۔ کہہ رہے بہت میرا نا تھکاوٹ زیادہ ہے آج کل، میں بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہوں، اور سوتے ہی نا ایسا لگتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی میں؟
कहने पता नहीं कुछ कह रही थी लेकिन समझ में मुझे भी नहीं आया। अब भाई भी इसकी शक्ल देखे, अब इसकी जो यानी शाइस्ता की जो भावच थी, अब उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि भाई ये तो कोई आम औरत नहीं है, ये बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में, बहुत कुछ समझ रही है, तो लिहाजा अब मतलब मुझे थोड़ा सा अपना ट्रेंड जिंदगी का चेंज करना चाहिए। तो उसकी जो दोस्त थी उसने कहा कि देखो मैं इसको तुम्हारे सामने एक दफ़ा मतलब कुछ करना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, बस वो नहीं करती रही। वो दोनों देख रहे हैं मियाँ बीवी की तरफ कि ये पागल तो नहीं होगी। बहर किस्सा मुख्तसर जो जनाब वो जब उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई तो ये क्योंकि इतवार का पीर वाला दिन था, इसने क्या किया, रेस्ट के लिए छुट्टी ली हुई थी, ये अपने रेस्ट करने लगी तो भावा जिसकी किचन में काम कर रही थी, तो इसने क्या किया कि वो टमाटर प्याज लहसुन जो भी किचन में रखा था उसने सामान काटने की ज़रूरत से यानी जो खाना बनाने के लिए, वो सारे एकदम ऐसे उड़ गए, उड़ के ना मतलब फिजा में लटक गए। अब जैसी ये पलटी है वो सामान उठाने के लिए तो वहाँ सामान नज़र नहीं आया, उसे एकदम देखा सामान उसके सामने आके ना लहराने लगा। इसकी जो चीखें थी वो वैसे बुलंद वाला चीखें इनके उसके मुंह से निकली, तो वो एकदम शाइस्ता भागी चली है। क्या हुआ क्या हुआ? कहने बाजी बाजी देखो ये देखो। कहने क्या देखो? उसने देखा वो सारी चीज़ें अपनी जगह पड़ी हुई थी, वो एकदम घबरा गई। कहने जा बाजी एक बार ये सारी चीज़ें अपने आगे लहराते हुए देखें। कह रहे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या हो गया? तुम जाके आराम करो, खाना बना के थोड़ा रेस्ट करो, सो, नींद की कमी शायद, तुम वक्त पे सोती नहीं हो। और क्या तुम सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो क्या? तो फ़ोन वगैरह पे जो लोग ज़्यादा के मतलब लगे रहते हैं तो वो इस किस्म की जो मतलब नींद की कमी की शिकार हो रहते हैं, तो आप नहीं ज़्यादा फ़ोन पे नहीं लगे रहा करो। बहरहाल उसने समझाने की नीयत से कहा क्योंकि ज़्यादा छोटी भावच थी तो समझाना उसका फ़र्ज़ था, लेकिन वो तो अदावत रखती थी उसके लिए अपने दिल में। अब वो सारी दावत का अंदाज़ा उसको बहरहाल होता था उसकी सहेली को, तो उसने जनाब उसकी दोस्त ने कहा कि भी इसको एक दो पटकी ज़रूर दूंगी। ये इसने कुछ ऐसे चक्कर चलाया कि इसके शौहर के सामने भी जलील हुई। शौहर ने इसको डांटा डपटा के भी तुम दिमाग ख़राब, तुम तो उसके पीछे पड़ गई हो, वो तुम्हें आज धक्का दे के घर से निकाल, तुम क्या कर लोगी? तो उसकी माँ भी इसके खिलाफ, उसका शौहर भी उसके खिलाफ, अभी सोचने मजबूर हो गई। तो उसने कहा, ख्वाब वाली दोस्त ने शाइस्ता को, मैं कम से कम एक दफ़ा माफ़ी ज़रूर मांगूंगी उससे। वो हाथ जोड़ के जब तक हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी नहीं मांगेगी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो उससे बोले तुम इस किस्म की चीज़ें करती हैं, प्याज टमाटर जा रहे हैं लहरा रहे हैं ये वो, तो डर जाती है, वो खौफजदा है, ये ना घर छोड़ के भाग जाए वो मैं अपनी मियाँ वो बच्चों को लेके। कहने नहीं इसलिए करनी ताकि ये उल जुलूल चक्रों में जो पड़ी तुम्हारे खिलाफ करने के, कुछ ना कुछ करने के चक्कर में लगी रहती है, ये उससे बची रहे। कहती जैसे तुम्हारी मर्जी भाई, लेकिन ये बहरहाल मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो उसकी जो दोस्त थी ख्वाब वाली वो उससे नाराज़ रहने लग गई थी इस वजह से कि ये कुछ करने नहीं देती थी। सारे उसका खूनी रिश्ता था भाई के साथ, तो वो उस तवज्जुह से भावच भी उसको अजीज़ थी। वो तो सुलह रहमी चाहती थी जबकि वो उसके खिलाफ चलती थी, जबकि वो जो उसकी जो सहेली थी मतलब ख्वाब वाली, वो जनाब ये चाहती थी कि इसको दो चार झटके दूँ ताकि इसके खिलाफ कोई मज़ीद बग़ज़ अपने दिल में ना पाले वो, और कोई गलत काम ना करे इसके खिलाफ। तो लेकिन वो जब मना करती थी, ज़्यादा कोई भी काम नहीं करने देती थी उसके खिलाफ, तो ये नाराज़ रहने लगी। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ जब रहने लगी तो ये कम कम उसके सामने आती थी, अब उसकी आवाज़ें कम आती थी। बहरहाल ये कि उसने क्या किया कि एक दफ़ा अचानक ही ना बैठे बैठे आई, मतलब बैठी हुई थी, तो एतवार का दिन था, शाइस्ता कमरे में बैठी अखबार पढ़ रही थी, तो ये आई, आते इसने पैर पकड़ लिए। कहले बाजी मुझे माफ़ कर दो। कहले क्या हुआ क्या हुआ? पैर क्यों पकड़ा? छोड़ो खड़ा। उसने उठाया, उसको कंधे से पकड़ के सोफे पे बैठा। कहले क्या बात है? तो हैरान परेशान आंखों में उसके मतलब वो परेशानी। कहले क्या हो गया बताओ? कहले भी मैंने आपके खिलाफ ऐसी करती थी, प्लान करती थी ये वो, मुझे इसकी सज़ा मिलती थी और ये वो, बहरहाल मैंने तौबा कर ली है, आप तो बहुत अच्छी, मैं ही ख़राब हूँ। बहरहाल मैंने बहुत ही चीज़ें आपके ख़िलाफ़ सोची, लेकिन मुझे ना सज़ा मिलती थी इस चीज़ की कि जब मैं आपके खिलाफ़ सोचती थी, तो मैं समझती कि आप कोई जादू टोना करवाई। जादू टोना? मेरा जादू टोने से क्या ताल्लुक? बेवकूफ़, क्या हो गया तुम्हें? मैं सीधी सादी औरत हूँ, मुझे दिन भर में अपने काम काज से फुर्सत नहीं मिलती
یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو، تو اس قسم کے الٹے سیدھے کام وہ کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اور وہ سارے لوگ جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. یہ شرمندہ کہ اللہ مجھے معاف کر دو. بہرحال اس نے معاف کر دیا. جب اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جناب علی ہر چیز جب ٹریک پر آ گئی اور اس کی جو بھاوش تھی اس کا قبلہ درست ہو گیا اور وہ انسان کی بچی بن کے رہنے لگی. اس کا بھائی بھی بڑا کوآپریٹو ان کے ساتھ ہونے لگا اور مطلب ایک پرسکون زندگی تھا، ان کی سب کی زندگی واپس لوٹ آئی. لیکن اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی میڈم شائستہ کو، اور وہ تھی جناب علی اس کی جو خواب والی دوست تھی اس سے ناراض ہو گئی کیونکہ اس نے کبھی بھی کچھ نہیں، اس نے کچھ کرنے نہیں دیا تو وہ ناراض سی ہو گئی. اینی وے تو وہ جب آنا انہوں نے بند کر دیا تو پھر انہوں نے ایک دن ایک مطلب پیر صاحب تھے ان سے ملاقات کی تو بتایا انہوں نے کہ یہ معاملات میرے ساتھ ہوئے اور ایسے سے. تو وہ اب جو میری یہ دوست ہے وہ مجھے اب نظر نہیں آتی. پیر صاحب نے بڑے ان کی بات تحمل سے سنی، غور سے، اور پھر سوچا سمجھا، پھر پلس کچھ حساب کتاب انہوں نے لکھایا. اس کے بعد جناب علی بڑے تفصیل سے ان سے بات کی کہ وہ شائستہ آپ کی جو دوست تھی دراصل وہ آپ کی جو آپ وظائف کرتی تھی دراصل اس وظائف کا ایک طرح سے وہ موکلات تھے. وہ موکلات جو آپ مطلب وظائف کی وجہ سے وہ حاضر ہوتے تھے وہ ایک تمہاری دوست کی شکل میں وہ آپ سے بات کرتے تھے اور وہ آپ چاہتی تو وہ آپ کے سامنے حاضر بھی ہو جاتی. کہ ہاں میں نے ایک آدھ دفعہ میرے سامنے حاضر بھی ہوئی لیکن وہ گھر والے نہیں دیکھ سکتے تھے، باقی گھر والے نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے. میں اس کو نہ صرف دیکھ سکتی تھی بلکہ اس کو سنتی تو میں عام صبح سے شام تک سنتی تھی اس کو. تو اب کیا وہ میرے ساتھ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی؟ کہ نہیں اب نہیں آ سکتی کیونکہ نا وہ جب یہ ناراض ہو جاتے ہیں تو مطلب آپ کی ناراضگی خدا نہ خواستہ دشمنی والی نہیں ہے، وہ بس ناراض ہے تو وہ اب نہیں آئے گی. اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر تم اس کو کچھ کرنے نہیں دو گی اور تمہاری بھاوش کے خلاف تو میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی، رشتہ توڑ لوں گی، آپ نے ناطہ توڑ لوں گی. بہرحال شائستہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے اپنی ایک بہت ہی مخلص دوست کو کھو دیا. بہرحال وہ واپس آ گئی اور اپنی دنیا میں جو روزمرہ کے معاملات تھے اس میں مگن ہو گئی. تو یہ جناب علی آج کی کہانی تھی. مجھے امید ہے کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنی نوعیت کی یہ ایک الگ تھلگ کہانی تھی، ایک بالکل ڈیفرنٹ کہانی تھی. نئے آنے والے جو ویورز ہیں ان سے میں درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلس تمام ویورز سے میری درخواست ہے کہ بھائی کم از کم یار آپ لوگ تو بہت ہی کنجوس ہیں، آپ کم از کم کچھ نہیں دے سکتے ہمیں، آپ کم از کم میں اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، بھائی کم از کم ایک لائک دے دیا کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی. بس یہی ہمارا لین دین ہے آپ کے ساتھ. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں میں اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے اور جناب علی آپ ساری زندگی آپ لوگ ہنستے مسکراتے رہیں. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.